بھارت کا چھوڑا ہوا سیلابی ریلا پاکستان میں داخل۔ بھارت نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ دریائے چناب میں شدید طغیانی، کوٹ مومن کے علاقوں میں تباہی مچ گئی۔ ہیڈمرالہ پر پانی کی آمد 4,44,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ خانکی پر پانی کا بہاؤ 5,58,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ تریمو پر بھی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پانی کا بہاؤ 2,65,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 100 بستیاں زیر آب، پورے گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے ستلج میں اٹاری کے مقام پر گھر، فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بہاول نگر میں ماری میاں صاحب کے قریب بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں اور فصلوں میں داخل ہو گیا۔ دریائے ستلج میں منچن آباد کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث منچن آباد میں مزید متعدد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ منچن آباد کی بستی مہاراں والی، بستی نوناریاں، بستی سلیمان کی سمیت 15 دیہات زیر آب آ گئے۔ شدید سیلابی ریلوں نے تحصیل منچن آباد کے 62 معززات متاثر کر دیے۔ منچن آباد میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سینکڑوں متاثرین مال مویشیوں سمیت نقل مکانی کر گئے۔ دریائے ستلج میں جمن شاہ کے مقام پر شگاف پڑ گیا، درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ گجرات میں 577 ملی میٹر بارش نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ شہری علاقوں میں بھی 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ گجرات میں آج تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان ہے۔ نالا بھنڈر، نالا بھمبر، جلال پور جٹاں برساتی نالے سمیت 6 نالے بفر گئے۔ بارادری، کچہری چوک، گوندل چوک، ظہور الہی اسٹیڈیم میں پانی میں اضافہ۔ مسجدوں میں اعلانات کیے جانے لگے۔ دکانوں اور گھروں میں قیمتی سامان تباہ ہو گیا۔ انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سیلابی ریلا گجرات میں 2 منزلہ مکان بھی بہا کر لے گیا۔ دریائے سندھ میں گدو بیراج پر پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر۔ دریائے سندھ میں گدو بیراج پر پانی کی سطح مزید بلند ہونے پر درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ گدو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,57,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں سکرنڈ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ کچے کے 20 سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ اوباروں میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سکھر بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار رہی۔ پانی کا بہاؤ 3,02,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم اے کے ڈی جی نے بتایا ہے کہ دریائے راوی کا پانی دریائے چناب میں ملنے کے بجائے واپس آنے لگا ہے، جس کے باعث صورتحال کافی مخدوش ہو سکتی ہے۔ بھارت نے جو پانی چھوڑا وہ سیلابی ریلا پاکستان میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا۔ دریائے چناب میں شدید طغیانی آ چکی ہے۔ کوٹ مومن کے علاقوں میں تباہی مچ گئی۔ ہیڈمرالہ پر پانی کی آمد 4,44,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر پانی کی سطح کو کم کرنے کے لیے، پانی کی تیزی کو کم کرنے کے لیے، پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے گزشتہ روز مائی سفورہ بند پر 2 شگاف ڈالے گئے تھے، جس کی وجہ سے عبدالحکیم، کبیر والا اور دیگر جو علاقہ خانوال کے متعدد درجنوں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے تھے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ اس بند توڑنے کے باوجود جو ہے وہاں پہ پانی کی سطح کوئی بہت زیادہ کم نہیں ہوئی، وہاں پہ صورتحال ابھی بھی اسی طرح مخدوش ہے، جبکہ ملتان ابھی بھی ڈینجر زون میں شامل ہے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تمام انتظامیہ پوری طرح سے الرٹ ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ منچن آباد میں آپ کو بتائیں کہ پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث منچن آباد کے مزید کئی دیہات جو ہیں وہ سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ صورتحال کیا ہے منچن آباد کی؟ اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی منچن آباد سے شیخ گلریز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شیخ گلریز، اپڈیٹ کیجیے گا، صورتحال کیا آج؟
جی بالکل، منچنا آباد میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اس وقت دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث مزید متعدد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، جن میں بستی مہاراں والی، بستی نناریاں، بستی سلیمان کی سمیت 15 دیہات جو ہیں وہ زیر آب ہیں۔ شدید ترین سیلابی ریلوں نے تحصیل منچنا آباد کے 62 مواضعات کو متاثر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد بستیاں بھی شامل ہیں، جن میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سینکڑوں متاثرین مال مویشیوں سمیت نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کی پریشانی کا جو ہے نا جی اس وقت شیخ گلیز، آپ ناقابل نے بیان۔ بتایا تھا آپ سے جب سے سیلابی صورتحال ہے آپ سے روزانہ بات ہوتی ہے، آپ صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، بارہا آپ سے بات ہوتی رہتی ہے دن میں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا پہلے بھی لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امدادی کام جس طرح سے ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہے، سرکاری امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب کیا حالات ہیں؟ کیا ابھی تک حکومتی سطح پہ کوئی رابطے کیے گئے، آئے لوگ، کوئی امداد پہنچائی گئی، یہاں پہ لوگوں کی داد رسی ہوئی؟ ہاں جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کیپٹل ٹی وی نے بار بار سیلاب متاثرین کے مسائل کو اجاگر کیا۔ تحصیل منچنا آباد کے کیپٹل ٹی وی نے اس وقت جو ہے نا جی وہ لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا۔ اس پر اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ضلعی ایڈمنسٹریشن اور تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کافی حد تک لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کھانے پینے کی وہاں اشیاء بھی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں، 3 وقت کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، خیمے بھی اب لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضلعی جو ڈسٹرکٹ کمشنر بہاولنگر ہے ذوالفقار احمد بھون سمیت اسسٹنٹ کمشنر عتیق اللہ خان ترین جو ہیں اس وقت فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ مقامی ایم این اے میاں محمد عبدالغفار وٹو نے بھی سیلاب کے متاثرہ علاقوں کا ڈپٹی کمشنر بہاولنگر سمیت دورہ کیا ہے اور لوگوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مریم نواز کے وی این کے مطابق لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا اور سیلاب کی اس آفت میں حکومت، حکومتی ادارے، سول سوسائٹی اور سیاستدان سمیت تمام مکتبہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔